علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات شاور شار ورثت جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 10 سورہ اعراف آیت نمبر 44 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا، کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا، فہل وجدتم ما وعد ربکم، سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو، حقا سچا، قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں، فاذن مؤذن، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا، بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین، ان کے مابین کہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے، ویبغونها عوجا، اور تلاش کرتے اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے، وبینہما حجاب، اور دونوں کے بیچ میں پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی، وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر مرد ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ پکاریں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوہا، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالوا، تو کہیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب مت کر ہمیں، مع القوم الظالمین، گناہ گار لوگوں کے ساتھ، ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، الرجال یعرفونہم، ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، قالوا، تو کہیں گے، ما اغنی عنکم، کام نہ آئی تمہاری، جمعکم، تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، ہؤلاء الذین، اب یہ وہی ہیں وہ لوگ، اقسمتم لا ینالهم اللہ، کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ، برحمت، اللہ کی رحمت، ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کوئی ڈر نہیں ہے تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جب اہل جنتی یہ جنت میں داخل ہو جائے اور دوزخ والے دوزخ میں اپنے اپنے مستقر پر پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں سے ہر حیثیت سے دوری حائل ہوگی، یعنی ان کے درمیان بعد ہوگا، دوری ہوگی، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کچھ ایسے راستے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور ان کے آپس میں مکالمات ہوں گے اور سوالات جوابات آپس میں ہوں گے۔ آپ لوگوں نے سورہ صافات میں پڑھا بھی ہوگا کہ دو شخصوں کا واقعہ سورہ صافات میں گزر چکا ہے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، لیکن ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ آخرت میں جب مومن جنت میں اور کافر جہنم میں چلا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں کریں گے۔ تو ارشاد ہے، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی ساتھی وہ جان کر دوزخی ساتھی کو دیکھے گا تو اس کو جہنم کے درمیان میں وسط میں پڑا ہوا پائے گا، اور کہے گا کہ کم بخت، تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑا ہوا ہوتا، اور تو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کے موت کے بعد کوئی زندگی اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں، اب دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔
تو اسی طرح ان آیت مذکورہ اور اس کے بعد بھی تقریباً ایک رکوع تک اسی قسم کے مکالمات اور سوال و جواب کا تذکرہ ہے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے آپس میں ہوں گے، اور یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے بھی در حقیقت اہل جہنم کے لیے ایک اور طرح کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامتی ہوتی ہوگی، اور وہ اہل جنت کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی آگ میں بھی جلیں گی، اور اہل جنت کے لیے نعمت اور راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے فریق کی مصیبت دیکھ کر اپنی راحت اور نعمت کی قدر زیادہ ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں دنیا داروں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کا استہزاء کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں دینداروں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کا استہزاء کیا کرتے تھے اور یہ کوئی انتقام ان سے نہیں لیتے تھے، تو آج ان لوگوں کو ذلت اور خواری کے ساتھ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے، تو یہ ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی ان کو سزا مل گئی۔ قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ مطففین میں اس طرح ارشاد فرمایا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ اہل جہنم کو ان کی گمراہی پر تنبیہ اور ان کے احمقانہ کلمات پر ملامتی یہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی، اور وہ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے، هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ۔ یعنی یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب دیکھو کہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح ان آیت مذکورہ میں پہلی آیت میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن نعمتوں اور راحتوں کا وعدہ کیا تھا، ہم نے تو ان کو بالکل سچا اور پورا پایا، تم بتاؤ کہ تمہیں جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا یا نہیں؟ وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کر لیا۔ ان کے اس سوال اور جواب کی تائید میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ منادہ کرے گا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ظالموں پر ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہ رہے، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ تو یہاں پر تو پہلے جنت اور دوزخیوں کے مکالمات بیان کیے گئے، اور اس میں ایک تیسری بات یہ آیت میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم سے تو نجات پا لیں گے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، البتہ اس کے امیدوار ہیں، یعنی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ محشر میں لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، ایک کل کافر اور مشرک، ان کو تو پولیس رات پر چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ دوسرے مومنین، ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی۔ تیسرے منافقین، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے وہاں بھی شروع میں ساتھ لگے رہیں گے اور پولیس رات پر چلنا شروع ہوں گے۔ اس وقت ایک سخت اندھیرا چھا جائے گا اور وہ سب کو ڈانپ لے گا۔ مومنین اپنے ایمان کی نور کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے، اور منافقین پکار کر ان کو کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا مقام پیچھے گزر گیا۔ جن لوگوں نے وہاں ایمان اور عمل کے ذریعے یہ روشنی حاصل نہیں کی، ان کو آج روشنی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کا حصار حائل کر دیا جائے گا، یعنی ایک دیوار کا ایک قلعہ سا بنا دیا جائے گا، ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی دیوار، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا، اور دروازے کے اندر جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سامنے ہوگی۔ یہاں پر فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
اس آیت میں لفظ حجاب سے وہی حصار مراد ہے کہ جو سورہ حدید میں لفظ سور سے تعبیر کیا سورہ حدید میں ہے کہ وہ حصار جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کیا جائے گا تو اس کو لفظ سور سے تعبیر کیا گیا، اور یہ لفظ دراصل شہر پناہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بڑے شہروں کے گرد غنیم سے حفاظت کے لیے بڑی مضبوط، یعنی ایک جماعت سے حفاظت کے لیے، فوج سے حفاظت کے لیے بڑی مستحکم اور مضبوط چوڑی دیوار سے بنائی جاتی ہیں۔ ایسی دیواروں میں فوج کے حفاظتی دستے بھی لگے ہوتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی دستے بھی کھڑے ہوتے ہیں جو حملہ آوروں سے باخبر رہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے کیونکہ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور سے معروف اور ممتاز ہوتا ہے۔ تو اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے۔ اور آیت اعراف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ محشر میں اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں طرف رہنے والوں سے مکالمات اور سوال و جواب کریں گے۔ اب یہ بات کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس درمیانی مقام میں ان کو کیوں روکا جائے گا، تو یہاں پر اس کے بارے میں صحیح اور راجح قول وہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں یعنی حسنات اور سیئات کے دونوں پلے میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے۔ اپنے حسنات کے سبب جہنم سے تو نجات پا لیں گے، لیکن سیئات اور گناہوں کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حذیفہ، ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا اور دوسرے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ابن مردویہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جہاد میں شریک ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ تو یہاں پر دو احادیث بیان کی گئی، تو دو احادیث یعنی یہ جو دو احادیث بیان ہوئی اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ حدیث ایک مثال ہے ان لوگوں کی جن کی نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ برابر درجے کے ہوں گے کہ ایک طرف شہادت فی سبیل اللہ اور دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی، دونوں پلے برابر ہو گئے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ تو اہل اعراف کے بارے میں تو تعریف اس کی اور اس کی تشریح معلوم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس آیت کا اصل مضمون اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل اعراف اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم۔ یہ لفظ دنیا میں بھی باہمی یعنی آپس میں ملاقات کے وقت بطور تحفہ اور اکرام کے بولا جاتا ہے اور مسنون ہے، سنت ہے، اور موت کے بعد قبروں کی زیارت کے وقت بھی اور محشر اور جنت میں بھی، لیکن آیات اور روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو السلام علیکم کہنا مسنون ہے اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بغیر الف لام کے سلام علیکم کا لفظ مسنون ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے جو کلمہ قرآن کریم میں مذکور ہے وہ بھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار آیا ہے،
اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے اس وقت بھی یہ لفظ اسی عنوان سے آیا ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور یہاں بھی اہل اعراف اہل جنت کو اسی لفظ کے ساتھ سلام کریں گے۔ آگے اہل اعراف کا یہ حال بتایا کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہیں، یعنی امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی جب اہل اعراف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی اور ان کے عذاب اور مصیبت کا مشاہدہ کریں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے۔ آگے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ اہل اعراف اہل جہنم کو خطاب کر کے بطور ملامت کی یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم کو جس مال و دولت اور جماعت پر بھروسہ تھا اور جن کی وجہ سے تم تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، آج وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ آگے فرماتے ہیں آگے آیت میں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل اعراف کا سوال جواب اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے ساتھ ہو چکے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل دوزخ کو خطاب کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اور ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی، تو اب دیکھ لو ہماری رحمت کو، اور اس کے ساتھ ہی اہل اعراف کو خطاب ہو جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر پچھلے معاملات کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ آئندہ کی کوئی غم و فکر ہونی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔